اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود صلی علی سیدنا محمد وعلی اصحابہ انکا رحیم ودود۔ احساس اور تفہیم شان و عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصہ اول۔ شان و عظمت رسالت حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، سیرت پاک اور حیات طیبہ کے بارے میں کماکہ طور پر جان لینا اور شان و عظمت رسالت کا احساس اور اس کی تفہیم کا ہونا ہر مومن و مسلم پر فرض ہے کہ اس کے بنا نہ تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر استقامت نصیب ہوتی ہے، نہ تو اس کے بنا زندگی کو اعتماد میسر آتا ہے، نہ ہی اس کی کشتی کنارے لگتی ہے، اور نہ ہی یقین کو منزل ملتی کہ یہی مومن کا سرمایہ افتخار اور منزل اعجاز ہے۔ ہماری نئی نسل کے باغبانوں اور ان کونپلوں کو جو پھول بننے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بنیادی اور ضروری معلومات کا ہونا از حد لازم ہے کہ دور جدید میں نئی نسل کے ایمان کی سرحدوں کا تحفظ اس کے بنا ممکن ہی نہیں کہ نئی نسل کو اس نئی صدی کا سامنا ہے تو شان و عظمت رسالت کے حوالے سے عالمگیر سطح پر مسائل اور دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہے، جس سے تقریباً اس دور کا ہر شخص واقف ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے اور ہر مسلم اور مومن جانتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے تمام انسانوں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی افضل ہے، اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے بھی، اس کے اندر بھی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بھی۔ پھر اس حقیقت کو چھپانا یا اس کا اظہار نہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت لاثانی بھی ہے اور لافانی بھی، اور اس رفعت و منزلت کی یکتا واحد اور تنہا ہستی ہے جس پر خدائے رب ذوالجلال نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، جو عظمت رسالت رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اسے حقیقت میں نہ تو کوئی جان سکتا ہے اور نہ ہی پا سکتا ہے کہ صرف آپ ہی مقام محمود پر فائز ہے، اور یہ چیز اعلان حق سے تعلق رکھتی ہے کہ جسے رکنا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک ہے، اے جابر، تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی پانی اور مٹی میں تھا، یا وہ روح اور جسم کے درمیان تھے، یا ان کا خمیر ابھی ڈھونڈا جا رہا تھا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق و مالک کائنات، رب کریم، رحمان اور رحیم کے محبوب اعظم رحمت للعالمین ہے اور انسانیت کے محسن اعظم، کمال انسانیت کے علمبردار ہونے پر انسانیت کو آپ پر فخر ہے کہ ہر خوبی کے کمال کی انتہا صرف آپ ہی تک پہنچتی ہے، اور پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں اور نہ ہو سکتا، اور یہ اظہار شان رسالت حب رسالت کا حق ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گناہگاروں کی نجات اور توبہ کی قبولیت کا وسیلہ پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے پاس حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یوں تو پورا قرآن پاک ہی شان و عظمت رسالت کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی پر نازل ہوا ہے، اور تعظیم و اطاعت رسالت پر احکامات بھی نازل ہوئے۔ اور شب رسالت میں تو آپ کو حیات ظاہری میں ہی خدا کا مہمان بنایا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 1 پارہ نمبر 15 ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی ہے، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ رب کریم جو ہر عیب سے پاک ہے، مقدس، بلند و بالا ہے، قادر مطلق اور خالق کائنات ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تنہا یکتا اور واحد ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اسی ذات پاک نے رات کے بہت تھوڑے سے حصہ میں، یعنی دنیا والوں کے لیے تو وہ چند لمحات ہی ہیں، لیکن در حقیقت وہ کتنا زمانہ ہے یہ خدا ہی جانتا ہے، کہ جس میں پروردگار نے اپنے چنے ہوئے محبوب منتخب کردہ پیارے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر آسمانوں کی جنت اور دوزخ کی اور اپنے تمام نظاروں کی سیر کرایا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا، یعنی اللہ کے حبیب سے منسلک اس کے ارد گرد کی ہر چیز کو بابرکت بنا دیا گیا، یعنی ان کے گھر والوں کو، ان کے غلاموں کو، وفاداروں کو، ان کے پیاروں کو، سرفروشوں اور پیروکاروں کو، اور ان کے بعد کے زمانوں کو، اور ان کی گزرگاہوں کو، اور ان کے عاشقوں کو دنیا کا امام بنا دیا، ان کا اطاعت گزار بنا دیا، یوں ہی انہیں نجات کا راستہ دکھایا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، یعنی آسمانوں کی سیر، انبیاء اور ملائکہ سے ملاقات، جنت اور دوزخ بھی ملاحظہ فرمائی۔ رب تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا کہ وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اتنے بلند اور عظیم مقامات کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کا انتخاب فرمایا۔ جزاک اللہ۔